زیارات مقدسہ کے لیے حسین اور آقائے راضی ساتھ چلے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک ذرے کو آنکھوں میں سرما بنا کر لگاؤں۔ میری جان ان راستوں پر قربان، میرا دل ان جگہوں پر فدا جہاں میرے پیارے رسول نے قدم دھرے، آقائے راضی نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ حسین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جبل شیطان پر پہنچ کر آقائے راضی نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ احد کی گھڑی شیطان نے چلا کر کہا تھا تمہارے نبی شہید ہو گئے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا ہوگا، وہ تو شہادت میں یقین ہی نہیں رکھتا، حسین نے کہا۔ مگر میں کیسے کہوں اپنے منہ سے جو بات شیطان نے کہی تھی؟ شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرنے والا اور غلط راہوں پر ان کی رہنمائی کرنے والا تھا۔ آقائے راضی نے کہا، وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر۔ حسین نے مسجد فتح میں داخل ہوتے ہوئے کہا، دنیا میں کتنا امن ہوتا اگر شیطان نہ ہوتا۔ آقائے راضی نے کہا، آقائے راضی، یہ ساری رونق اسی کے دم سے ہے۔ اگر گناہ کا تصور نہ ہو تو آدمی کس شے سے بچے؟ شیطان نہ ہو تو ابن آدم فتنوں سے محفوظ کیسے رہے؟ حسین نے حیرت زدہ آقائے راضی کو بتایا، یہ کج بحثی ہے ابن منصور، یہ گمراہی ہے، اس سے بچو۔ تمہارے خیالوں سے مجھے تو سخت حیرت ہوئی ہے۔ خدا آقائے راضی، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، میں نے غلط نہیں کہا۔ حسین خوش دلی سے ہنسا۔ ابن منصور، میں کسی بات کی وضاحت نہیں چاہتا، کسی سے پوچھنا نہیں چاہتا، مگر تم کیوں کر یہ بات کہتے ہو؟ تم نے نہایت عالموں اور شیوخ کی صحبت اٹھائی ہے۔ راضی کے ماتھے پر لکیریں گہری ہو گئیں۔ حسین پھر ہنسا۔ آقا، آپ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک میں جو لکھا ہے وہ اس بات کے سوا نہیں جو میں نے کہی ہے؟ خدا نے آدم کو بنایا اور ابلیس کو بھی بنایا، ٹھیک۔ آدم کی پیشانی میں اپنا نور رکھا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ راندہ درگاہ ہوا، عرش سے نکالا گیا، خوار ہوا، انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے وہ بھی دنیا میں وارد ہوا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی گمراہی میں مبتلا کیوں کر ہوتا؟ اور یہ سوز و ساز حیات ہی نہ ہو، وہ نہ ہو تو جنت نہ ہو، اس کی تڑپ نہ ہو، اس کے حصول کے لیے قد و کاوش نہ ہو۔ ایک طرح سے تو وہ محسن ہے۔ وہ بات ختم کر کے ہنسا تو راضی کو جیسے ہوش آیا۔ باخدا حسین بن منصور، تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ شاید، اس نے آہستہ سے کہا، شاید۔ ایک بحر بے کراں اور ایک آب جو، وہ بھی ناقابل ذکر۔ راضی نے ٹھیک کہا تھا، وہ حواسوں میں نہیں تھا، لیکن وہ آب جو اس بحر متلاطم میں مل جانا چاہتا تھا، مشکل، ناممکن، اس کا شمار کہاں تھا؟ مایوسی اور بے چارگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خلقت خالق تک کیسے پہنچے؟ خالق سے خلق کی ہوئی چیزوں کے خیالوں اور خوابوں کا کیا رشتہ؟ جو دل میں دخیل ہوتا ہے وہ موج در موج خیال ہے، موجے اپنی حدوں میں اسیر۔ اصل کو کہاں جانا جا سکتا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ اصل سے جدا ہے۔ پروانہ شمع کے گرد پھرتا ہے شب گزاری کے بعد، وہ اپنی گردش کا فسانہ کہتا ہے، اس فسانے میں سرخوشی ہے، یہ سرخوشی کہ کبھی وہ تکمیل کو پہنچے گا۔ شعلے کی روشنی حقیقت کا علم ہے اور گرمی شعلہ وہ اصل ہے۔ گرمی میں داخل ہونے اور روشنی کو جاننے کے لیے، اصلیت کو سمجھنے کے لیے، پروانہ اپنے آپ کو شعلوں میں جھونک دیتا ہے اور پھر سرخرو ہو کر پلٹ کر وہ اپنی واردات سناتا ہے۔ پروانہ دید کو شنید پر ترجیح دیتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ شعلے کے درمیان اس نے کیسے گزارا۔ جو دید کی منزل پر پہنچا وہ شنید سے بے پرواہ ہو گیا، عشق میں تبدیل ہوا اور دید کی منزل سے مشاہدے کی طرف گیا۔ مگر وہ جو جبلتوں کے اسیر ہیں اور گناہ میں ملبوس ہیں میری طرح، کبھی خوش بختی تک نہیں پہنچیں گے۔